ٹویٹر جو ہے وہ خبروں کی شاید سب سے بڑی سورس ہے. تو سب سے عجیب بات یہ ہے وجہ شہرت ان کی کنٹروورشل ویڈیو. یہ غالباً ایک جامعہ کا نجی جامعہ کا وفد تھا, سپیریئر یونیورسٹی کا. حریم شاہ خود تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گی, ممکن ہے کچھ چینلز بھی چلا دیں, لیکن کیا آپ اس کو سیریس لیں گے؟ اور عمران خان صاحب سے کہا بیٹھے, لیکن عمران خان صاحب روسٹرم پہ چلے گئے. انہوں نے اسد عمر صاحب کو نظر انداز کر دیا. ابھی میرا خیال ہے ٹو ارلی ٹو جج, لیکن جج تو کیا جا رہا ہے. خان صاحب نے پھر سیکرٹری جنرل کا جو عہدہ خالی ہوا تھا اس پر جلدی تقرری کر دی. اور ان لوگوں کی جو اللے تللے ہیں وہ اس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ شرم نہیں آتی کہ کرتے ہوئے کہ کر کیا رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ٹک ٹاکر فاطمہ طاہر کون ہے, کیوں ٹرینڈ کر رہی ہیں, یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان اور اسد عمر کی اپنی رہائی کے بعد پہلی بار ان کا آمنا سامنا بھی ہوا ہے. خبریں ذرا اگنور کرنے والی سی آ رہی ہیں. فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا, سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا. اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ کی عیاشی کے قصے ہیں, یہ بھی خبروں میں, اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے فاطمہ طاہر جو ٹرینڈ کر رہی ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں کیوں ٹرینڈ کر رہی ہیں. اچھا, یہ ہم بھی حیران ہوئے کہ یہ کیوں ٹرینڈ کر رہی ہیں, کیونکہ ٹویٹر جو ہے وہ خبروں کی شاید سب سے بڑی سورس ہے. تو ایک انون سا نام آیا, چیک کیا تو ایک ٹک ٹاکر ہیں. مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتا نہیں تھا, جب ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ خاصی فیمس بھی ہیں. اچھا, اس کے بعد خاصی متنازع بھی ہیں. تو سب سے عجیب بات یہ ہے وجہ شہرت ان کی کنٹروورشل ویڈیو یا پکچرز. اچھا, کچھ تصویریں وغیرہ جب کو پھر میں نے ٹویٹر پہ پوچھ لیا لوگوں سے کہ یہ کون ہے, کیوں ٹرینڈ کر رہی ہیں, تو لوگوں نے جو جوابات دیے ان میں سے کم از کم 2 جوابات ایسے تھے کہ وہ ہم یہاں دہرا بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے. لیکن پھر مزید پتہ یہ چلا کہ ایک جو جناح ہاؤس کا مسلسل لوگ دورہ کر رہے ہیں, اور جب دورہ کرتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا ہوا تھا, تو قابل مذمت واقعی کی وہ مذمت بھی کرتے ہیں. یہ غالباً ایک جامعہ کا نجی جامعہ کا وفد تھا, سپیریئر یونیورسٹی کا. یہ اس کے وفد میں شامل تھی, پروبیبلی یہ وہاں کی اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ جو سامنے کھڑے ہوئے لوگ فرنٹ پہ تھے, اور ان میں سے جب سب دورہ کر لیتے ہیں تو 1 سے 2 لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ خیالات کا اظہار کرنے, ہاں, یہ خیالات کا اظہار کرنے والوں میں شامل تھی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسے قابل مذمت واقعے پر جو لوگ آ رہے ہیں ان میں یہ بھی شامل ہیں, تو یہ عمل اظہار یکجہتی کا, اظہار مذمت کا, یہ عمل اپنی سنجیدگی کھو دیتا ہے. وہ لوگ جو شہداء سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, وہ لوگ اپنی جگہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں 9 مئی پر. اس میں اگر ایک ایسا کردار آ جائے گا تو یہ عمل جو ہے, یعنی اگر فرض کیجئے کہ حریم شاہ آ جائے جناح ہاؤس, اور حریم شاہ جناح ہاؤس آ کر مذمت کی ویڈیو بنائے اور کرے, تو کیا یہ نیوز چینلز پر اسی طرح سے چلے گی؟ نہیں چلے گی, کیونکہ حریم شاہ جو ہے وہ ایک متنازع کردار ہے. نہیں چلے گی. حریم شاہ خود تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گی, ممکن ہے کچھ چینلز بھی چلا دیں, لیکن کیا آپ اس کو سیریس لیں گے؟ ہاں, اچھا, آپ چلنے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر اسی طرح سے جس طرح سے ٹک ٹاکر کا نام جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے, مطلب فاطمہ طاہر نے شاید ٹک ٹاک پہ, سنیپ چیٹ پہ یا فیس بک ریلز میں فیمس ہونا تو دیکھا ہوگا, لیکن فاطمہ طاہر نے ٹک ٹاک جیسے ٹویٹر جیسے میڈیم پہ ان کا نام ٹرینڈ کرے گا یہ نہیں سوچا ہوگا. اب ٹرینڈ کر رہا ہے. اسد عمر کی جانب آ گئے ہیں. اسد عمر اور عمران خان صاحب کی اپنی رہائی کے بعد پہلی مرتبہ ان کا آمنا سامنا ہوا, اور کچھ اگنور کرنے والی خبریں آ رہی ہیں. ہاں, دونوں جو ہے وہ عدالت میں ملے, اور ایک غالباً تھانہ مارگلہ کا مقدمہ ہے جس میں دونوں تھے. تو اسد عمر صاحب بھی عدالت میں تھے, عمران خان صاحب بھی پہنچے. تو اسد عمر صاحب اٹھ کے انہوں نے مصافحہ کیا, اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ جگہوں پر یہ آ رہا ہے کہ شاید کرسی چھوڑی, اور کچھ جگہوں پر یہ کہا کہ بیٹھیے, 7 والی کرسی پر جگہ بنائی ان کے لیے, اور عمران خان صاحب سے کہا بیٹھے, لیکن عمران خان صاحب روسٹرم پہ چلے گئے. انہوں نے اسد عمر صاحب کو نظر انداز کر دیا. اسد عمر صاحب جا کر پھر پیچھے بھی ان کے کھڑے ہوئے. اب اسد عمر صاحب نے پارٹی کا عہدہ چھوڑا تھا, لیکن پارٹی نہیں چھوڑی تھی. اب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے, ان کے کیونکہ اب بھی لیڈر ہیں, وہ ان کی پارٹی کا اب بھی حصہ ہیں, اپنے ولوں تو ہیں.
تو وہاں سے نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا دس ول ویری پرسن ٹو پرسن, تو اسد عمر صاحب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دوبارہ تو دیکھیے کیا بنتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اسد عمر صاحب پہ عمران خان صاحب ناراض تو ضرور ہے, تمام جانے والوں پہ ناراض ہیں, اسد عمر صاحب پہ بھی ناراض ہوں گے. یہ رسمی اور واجبی سا مصافحہ تھا. ابھی میرا خیال ہے ٹو ارلی ٹو جج, لیکن جج تو کیا جا رہا ہے. اب وہ جو ہوتا ہے نا, اسد عمر صاحب جب نکلیں تو ہمارے جو رپورٹر دوست ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسد عمر کے چہرے پر نظر آ رہا تھا کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے, مجھے ذرا بے رخی سے ٹریٹ کیا گیا. تو وہ اسد عمر صاحب نکلنے لگے جب عدالت سے, تو رپورٹر نے پوچھا ان سے کہ جا رہے ہیں, تو ایک نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی اہلیہ کو غالباً ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے. یہ معمول کی کوئی بات ہو, عمران خان صاحب نے جانا اور اس ٹائم پر کچھ کہنے, ویسے اتنے لمبے عرصے کے بعد ملنا اور ان حالات میں ملنا اور بچھڑے ہوں کی طرح نہ ملنا, ہاں, تو یہ جو ہے دس اسپیکس دی والیوم آف اٹ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اسد عمر صاحب کو بھی جو بتا رہے ہیں لوگ کہ اندازہ ہوا کہ کیا ہوا ہے, تو اندازہ ہوا ہوگا. اسد عمر صاحب, عمران خان صاحب نے پھر سیکرٹری جنرل کا جو عہدہ خالی ہوا تھا اس پر جلدی تقرری بھی کر دی جی. تو عمر ایوب خان صاحب, تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ٹیم میں جو ان کے سب سے قریبی لوگ تھے, یا وہ جو عمران خان کا پوسٹر بوائے تھا, اسد عمر صاحب عمران خان کا پوسٹر بوائے تھے کہ میرے پاس یہ ہے, ہوتا نا آج تمہارے پاس بینک ہے, بنگلہ ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, اسد عمر ہے, تو میرے پاس اسد عمر ہے, وہ تھا. تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پھر بعد میں وزارت خزانہ سے ہٹائے گئے, پھر منصوبہ بندی میں لائے گئے تھے, لیکن اب منصوبے سے باہر ہیں, ایسا اسد عمر صاحب کو تو کم از کم نظر آیا ہے. تو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر, اور بڑا اچھا کمال تھا اسد عمر صاحب کا. تو بہرحال دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے, لیکن آج تو نظر انداز کیے گئے ہیں اسد عمر صاحب, ان کے انداز میں نظر آیا ہے. اب یہ معاملہ ہے چیئرمین سینٹ والی جو مراد, ہاں, یہ آپ کہہ رہے ہیں چیئرمین سینٹ کی عیاشیاں, جی, یہ ہوا کیا ہے؟ ویریفائڈ کا ایک ٹویٹ ہے, بالکل بتائیں ذرا اس کی ڈیٹیل. سینٹ نے چیئرمین سینٹ کی مراد میں غیر معمولی اضافے کا بل منظور کر لیا. چیئرمین سینٹ کے مکان کی تزئین و آرائش پر 50 لاکھ تک خرچ کیے جا سکیں گے. رہائش گاہ کا کرایہ بڑھا کر 2.5 لاکھ روپے ماہانہ کر دیا گیا. چیئرمین سینٹ بیرون ملک سفر میں خاندان کا ایک رکن ساتھ لے جا سکتے ہیں. سرکاری جہاز میں بھی خاندان کے 4 افراد کو ساتھ لے جا سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ کے اہل خانہ بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کرنے کے حقدار ہوں گے. 12 اہلکاروں پر مشتمل ذاتی عملے بھی رکھ سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ اب 18 لاکھ روپے تک ثوابدیدی فنڈ بھی استعمال کر سکیں گے. چیئرمین سینٹ کے ساتھ اب اہل خانہ کو بھی نجی علاج کی سہولت دستیاب ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اردو میں اس مملکت کے ایک عام شہری کے لیے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو بڑے بڑے عہدوں والے ہیں نا, ان تمام لوگوں کی طرف سے لام عین نون تے کر دینا چاہیے, اور سندھی میں تھک کے تھئی کر دینا چاہیے ایک عام شہری کے لیے. تو مطلب یہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی بھکمنگے ہیں, کنگال ہیں, قلاش ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں, کھانے کو نہیں ہے, یہ ارب پتی لوگ ہیں. جو آپ کو یاد ہے محمد میاں سومرو جب چیئرمین سینٹ تھے تو اس دور میں کیا ہوا تھا, قانون منظور ہوا, یہ بھی کر سکے گا, وہ بھی کر سکے گا, علاج بھی, اور تا حیات بہت سی مراد تھیں. اب ایک بار پھر مراد کا قانون ان لوگوں کے لیے. تو ایک عام آدمی جو ہے اس کو تو پھر آپ نے ویسی اس ملک کے قوانین کے ذریعے, ٹیکسوں کے ذریعے, باقی تمام چیزوں کے ذریعے ویسے ہی مار دیا ہے. اور ان لوگوں کی جو عللے تللے ہیں وہ اس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ شرم نہیں آتی کہ کرتے ہوئے کہ کر کیا رہے ہیں. مطلب خاندان کے لوگوں کا نجی علاج ہو سکے گا, اور تا عمر جو ہے وہ ایک ملازم مل جائے گا, 4 ملازم مل جائیں گے. یہ سبھی لوگوں کے, ان تمام لوگوں کا حال ہے. اور آپ جب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں نا تو جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ لوگ, وہ تمام انویسٹمنٹ جو ہے یہ واپس لے کر جاتے ہیں. کا جو ایک ووٹ پڑتا ہے وہ کروڑوں روپے, 15 کروڑ 20 کروڑ کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کی. تو پھر یہ تمام جو پیسے ہیں یہ برابر ایسے کرنے ہیں ان لوگوں کو. اور یہ اس عہدے پر آنے کے بعد بھی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بھی مال بنا لیتے ہیں.
لیکن یہ تو مطلب شرمناک ہے کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں. اور مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے, چیئرمین صاحب یہ بھی ارب پتی آدمی ہیں. اب اگر یہ ارب پتی لوگ یہ کریں گے تو پھر ایک چھوٹا ایم پی اے وغیرہ یا جو کاؤنسلر وغیرہ ہے, سٹی میئر وغیرہ ہے, یہ پھر کیوں اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیں. یہ تو سلسلہ وہ ہے, جس کو جتنا موقع ملے گا وہ تو کرے گا. شریف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے نا, یہ عجیب توجہ ہے شریف ہونے کی. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پر بھی سولر پلیٹیں لگائیں. ہاں, یہ جج صاحبان کا فرمانا ہے. دیکھیے جو عدالت ہے اس کے اوپر بھی, اور لاہور میں GOR1 اس میں جو جج صاحبان کے گھر ہیں ان پر بھی سولرائزیشن ان کی کر دی جائے. یہ عدالت نے اب فرمان جاری کیا ہے. یہ پتہ ہے کس عدالت نے فرمان جاری کیا؟ آج اسی عدالت سے خبر آ رہی ہے, مالک مکان اور کرایہ دار کا تنازع تھا. اس تنازع میں 27 سال بعد فیصلہ دیا ہے عدالت نے. مالک مکان گزر گیا اور کرایہ دار قابض رہا. اب جا کے عدالت نے کہا ہے نکالو. اور میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی یہ جو کرایہ دار ہے یہ پتہ کیا کرے گا, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نا, یہ اگلی عدالت میں جائے گا. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے ہماری عدالتوں کا. سپریم کورٹ یہ کام کر چکی ہے کم از کم 4 کیسز میں کہ بندہ مر گیا اس کے بعد اور بندہ مرنے کے بعد قتل کے مقدمے میں بے گناہ ہے. یہ 4 کیسز میں ہماری عدالت فیصلہ دے چکی ہے بندہ مرنے کے 2 سال بعد. اور کئی دفعہ تو عدالت کو ہی پتہ, یعنی چلے کئی دفعہ اس لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مر جانے کے بعد بھی اس کا اونر ہے, اس کی عزت ہے, وہ واپس آتی ہے. اس کے جو لواحقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بے گناہ تھا. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عدالت کو پتہ نہیں تھا, عدالتی آرڈر جب پہنچے تو تب پتہ چلا کہ مر گیا. لیکن ہمارے جوڈیشل سسٹم کا ایک بڑا معاملہ یا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں, اگلے دن سنائیں گے, آپ سنائیں فیصلہ. اور اس کے علاوہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں 27 سال لگ جاتے ہیں, آپ نے بتایا. تو اتنی تاخیر کی وجہ ہوئی, تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو آج کل تو چونکہ میں بھگت رہا ہوں تو اس لیے وکلا بھی اس کی ایک ریزن ہے, جج صاحبان بھی اس کی ایک ریزن ہے, حکومتیں بھی اس کی ریزن ہے, مطلب ملٹیپل ریزنز ہیں. اور ان تمام ریزنز میں کوئی بھی اپنی جگہ اس کو ٹھیک کروانے کو تیار نہیں. مثال کے طور پہ وکلا کی بات کروں, متاثر ہوتے صرف سائلین ہیں. ایسے وکلا موجود ہیں جو بڑا سستا سودا کرتے ہیں. سائل کو پہلی بار میں یہ لگتا ہے, مطلب وکیل صاحب کہتے ہیں کیس آپ کا 4 پیشیوں میں ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, 5,000 روپے فی پیشی. نیا وکیل 5,000 روپے فی پیشی, اور وہ کہتا ہے ڈن. تو اچھا وہ جو 4 پیشیوں والی بات ہے وہ تو لکھی نہیں جاتی. وکیل صاحب وکالت نامہ سائن کرواتے ہیں اور اپنی جو شرائط دیتے ہیں ان میں ہوتا ہے 5,000 روپے فی پیشی. 70 پیشیاں ہو جاتی ہیں, وکیل صاحب آتے ہیں 5,000 روپے لے جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرا وکیل نہیں آیا, یہ والا وکیل نہیں آیا, جج صاحب موجود نہیں ہے, جج صاحب کا کوئی بیمار ہے, وکیل صاحب کا کوئی بیمار ہے, وکلا کی ہڑتال ہے, ورک شاپ ہے, یا پھر کوئی اور معاملہ ہے. 10 چیزیں ہیں. عدالتی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. آج بھی عدالت میں عمران خان صاحب جہاں پر ہیں وہاں پر 6 پنکھے لگے, ایک پنکھا چل رہا ہے. تو پنکھا نہیں چل رہا, عدالت میں گرمی ہے, بجلی ہے, سسٹم نہیں چل رہا, کمپیوٹر نہیں چل رہا, بجلی نہیں ہے. تو یہ تمام ہمارے اس سسٹم کے جو فلاز ہیں یہ فلاز الاؤ کرتے ہیں, کیس چلتا چلا جاتا ہے اور بیٹھے ہوئے آپ اطمینان کے ساتھ. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.